رشتے آنے میں تاخیر ہو گھبرانا نہیں، عمر بڑھ جائے گھبرانا نہیں۔ میری قوم کی بیٹیوں، غوث پاک کی امی جان کو تو کس عمر میں شادی ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان 60 سال کی عمر کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کا نکاح ہوا۔ یہاں تو 30 سال کی عمر ہوتی ہے تو ماں باپ بھی گھبرا رہے ہیں، بیٹی بھی گھبرا رہی ہیں، محلے والے تانا دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ دیر سے ملتی ہے، اس لیے دیر سے رشتے آنے پر یا دیر سے شادی ہونے پر کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی ہو گیا اللہ کا کرم ہے، تاخیر ہو گئی اللہ کے ہر کام کا ایک وقت ہے۔ جب بھی وقت آ جاتا ہے تاخیر نہیں ہوتی، اس لیے قوم کی بیٹیاں کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اور آج کل تو سازش کے تحت مسلم بچیوں کے پیچھے ظالموں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری آبرو سے کھیل کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے روتا بلکتا سسکتا چھوڑ دے۔ ایسے وقت میں آپ کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے۔ میری بہنوں، اگر کوئی دیانت داری کے ساتھ کسی سے عشق کرے، سچا عشق کرے، اسلام ایسے عشق کی اجازت نہیں دیتا، اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ تو جو عشق سازش کے طور پہ کیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری کوکھ کو برباد کیا جائے، تمہاری آبرو سے کھیلا جائے، تمہاری خوشیاں ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے، تمہیں سسکتا بلکتا چھوڑ دیا جائے، کیا ملے گا؟ دنیا میں غم، بربادی، تباہی، اور آخرت میں اللہ کا نہ ختم ہونے والا عذاب۔ اس لیے یاد رکھنا، اور اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے مذہب کو کبھی نہ چھوڑنا، کسی ظالم کا ہاتھ کبھی نہ تھامنا۔ میری بہنوں، اگر کلمہ پڑھنے والا بھی عشق کرے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر منکر اسلام تمہارے سامنے آنکھیں لڑائے تو اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں آگے اور بھی گفتگو کرتا، لیکن مغرب کا وقت بالکل قریب ہے۔ ایک آخری روایت پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ علامہ عثمان ابن حسن رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، اس واقعے کو بیان کر کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ دیکھو، غیرت عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، حیا عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، کبھی زندگی پر ایسا موڑ آ جائے کہ معاذ اللہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ اور میرے ساتھ چل، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر بھاگ کر یا بھگا کر کوئی شادی کی جاتی ہے نا میری بہنوں، یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اور اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی کئی تجربات ہو گئے۔ کیا جو لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے آخری دم تک سسرال والے اس کو بحیثیت بہو کبھی قبول نہیں کرتے۔ 98% لڑکیوں کا یہ ہے، جب وہ شادی میں جاتی ہے تو ساری انگلیاں اس کی طرف اٹھتی ہے، دیکھ دیکھیے وہی ہے جو فلاں کی بیوی ہے نا، فلانی ہے، اس نے بھاگ کر شادی کی۔ کبھی اس کو عزت کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کیا جاتا۔ میری بہنوں، مسلمان ہو تو سن لو، اللہ نے درختوں کے پتوں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ستاروں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، سر کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، داڑھی کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، جسم کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں۔ جس اللہ نے جانوروں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، جس اللہ نے پھول پتیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، اس اللہ نے کیا تمہیں بغیر جوڑے کے پیدا کیا؟ انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، وقت آنے کا انتظار کرو، شرافت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اچھا رشتہ بھی اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پہ آتا ہے۔ آج کل لڑکیاں گندی فلم بھی دیکھیں، فیس بک بھی چلائیں، یوٹیوب بھی چلائیں، اور پھر کہیں مولانا تعویذ دو تاکہ اچھا رشتہ ہے۔ مولانا کا تعویذ سر آنکھوں پر، تمہارا تقوی اور پرہیزگاری جو کام کرے گا، اتنا بڑا کام کسی کا تعویذ نہیں کر سکتا۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، دیکھو، اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے۔ آپ نے اس واقعے کو مختلف تناظر میں سنا ہوگا، آج اس تناظر میں سن لیں، اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی پرہیزگاری کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی خوف خدا کی برکت سے آتا ہے۔ تو میری بہنوں آئیے سن لو، اچھا رشتہ کیسے آتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، گناہ مت کرو، گناہ سے بچو، اچھا رشتہ آئے گا۔ دلیل آپ نے سنا ہوگا، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، ایک بوڑھی کپ کپی والی آواز اچانک رات کے حصے میں نمودار ہوتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔
अचानक एक जवान आवाज उसका जवाब बन करके टकराती है, अम्मी अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है दूध में पानी मिलाकर बेचने से, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। फिर बूढ़ी कपकपी आवाज टकराती है, बेटी मुसलमानों का अमीर तो सो रहा होगा उमर इब्ने खत्ताब, वो कहाँ देख रहा है। फिर बेटी की तरफ से जवाब जाता है, अम्मी मुसलमानों का अमीर उमर नहीं देख रहा है, लेकिन हम सबका खुदा अल्लाह तो देख रहा है। तकवा देखो, परहेजगारी देखो, खुदा का करना। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन मदीने की गलियों में रियाया के हाल और मिजाज कुर्सी के लिए घूम रहे थे। जब ये कान में आवाज टकराई, सोचा कोई इतनी भी परहेजगार लड़की है मदीने मुनव्वरा में। इसलिए कि सहाबा का दौर इख्तिताम की तरफ जा रहा था और ताबईन का दौर शुरू हो रहा था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा चुके थे, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है। ये तसव्वुर था उस नौजवान लड़की का। आज क्या हाल है? अमीरुल मोमिनीन ने घर पे निशान लगाया, मालूमात ली तो पता चला वो लड़की कुंवारी है, और उसके बाद अपने बेटों से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम में कौन है उससे निकाह करेगा। देखो उसका रिश्ता उसकी माँ ने नहीं भेजा, उस लड़की को ढूंढना नहीं पड़ा, अल्लाह देख रहा है। इस तसव्वुर ने उसको बहू किसकी बनाया? तवज्जो करें, कितने बड़े घर की बहू बन गई। अल्लाह अकबर। सैकड़ों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बहू बनने का शरफ उसको हासिल हुआ। बेटों से कहा कौन तुम में से निकाह करेगा। एक बेटे ने जिम्मेदारी लिया, पता है सिर्फ वो बहू नहीं बनी अमीरुल मोमिनीन की, बल्कि उस खातून को क़यामत तक याद रखा जाएगा। फारूक आजम की बहू बनी, उससे बेटी पैदा हुई, और उस बेटी से जो बेटा पैदा हुआ वो पहली सदी का मुजद्दिद उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साथ। देखो ये है तकवे की बरकत। अगर अच्छा रिश्ता चाहती हो, तावीज़ से बढ़कर है, जब जिंदगी गुजारो तो इस तसव्वुर के साथ अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह इस तसव्वुर से जिंदगी गुजारोगी, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। चूंकि मगरिब का वक्त शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी है, और हम लोगों को किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी से नसीहतें भी सुननी है, और साथ ही साथ किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया के शेख तरीक़त भी हैं। इंशाअल्लाह जो लोग आप में से मुरीद होना चाहते हैं, हजरत उनको मुरीद भी फरमाएंगे, दाखिले सिलसिला भी फरमाएंगे। तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर नामुकम्मल तमाम कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आगे की गुफ्तगू हम आपसे करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी कौम की बच्चियों में तकवा परहेजगारी पैदा फरमाए, हमारी कौम की बच्चियों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा फरमाए। मेरी बहनों, मेरी बेटियों और मेरी माओ, जब भी दिल चाहे गुनाह करने को तो बस ये तसव्वुर कर लेना अल्लाह देख रहा है, इंशाअल्लाह नसीब चमकेगा। अरे अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर से गुनाह छोड़ दोगी तो जन्नत जैसी नेमत मिल सकती है, अच्छा रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता। तो जो वाकया अल्लामा उस्मान इब्न हसन की किताब से मैं बयान